کیا واقعی جادو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ قرآن نے وہ حقیقت بتا دی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہو، اچانک کاروبار تباہ ہونے لگے، گھر میں معمولی باتوں پر جھگڑے بڑھ جائیں، دل ہر وقت بے چین رہے، عبادت میں دل نہ لگے اور ہر طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آئے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا واقعی کوئی ایسی حقیقت موجود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جادو کے بارے میں وہ حقیقت جانیں گے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں اس ویڈیو کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم وہ مسنون اعمال بھی بیان کریں گے جن کے ذریعے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادو کا ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے مسلمان کا اصل سہارا اللہ پر ایمان، دعا اور اس کی حفاظت ہے، نہ کہ وہم یا ہر مسئلے کو جادو سمجھ لینا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر ناکامی کو فوراً جادو قرار دے دیتے ہیں، جبکہ کئی مسائل کے اسباب طبی، نفسیاتی یا معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے جادو کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، ان سے مال بٹورا اور ان کے عقیدے کو کمزور کیا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ایسے دھوکے بازوں سے بچے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جادو کا وجود ہے تو ایک مسلمان خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھے، اور وہ کون سی بڑی غلطی ہے جو بعض لوگ لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو ایک حقیقت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پریشانی جادو کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو، گھر میں اختلاف ہو، بیماری آ جائے یا رزق میں کمی محسوس ہو تو فوراً یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ یقیناً کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اسلام ہمیں بغیر دلیل کے ایسے فیصلے کرنے سے روکتا ہے۔ کئی مشکلات کے اسباب جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی یا مالی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں تحقیق، دعا اور مناسب علاج اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی نقصان یا فائدہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ یہی عقیدہ ایک مومن کو خوف سے آزاد کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ پریشانی میں ایسے جعلی عاملوں اور جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں چند منٹ میں ہر مسئلہ ختم کر دوں گا، کوئی تعویذ کے نام پر بھاری رقم وصول کرتا ہے اور کوئی غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اسلام ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے اور جائز مسنون طریقے اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان خوف یا پریشانی محسوس کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھے، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کا اہتمام کرے کیونکہ یہ دعائیں اور صورتیں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا ہے۔ ساتھ ہی اگر کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ہو تو مستند ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اسلام روحانی اسباب کے ساتھ ساتھ جائز دنیاوی علاج کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں خوف پیدا کر دے، جبکہ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اس کا محافظ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو خوف سے کیسے نکالتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی ہے تو اب آپ یقیناً ایک اہم حقیقت سمجھ چکے ہوں گے۔ جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز خوف ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر وقت جادو، وہم اور لوگوں کے ڈر میں جینا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اگر
زندگی میں مشکلات آئیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نماز کو مضبوط کریں، قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیں، صبح و شام کے مسنون اذکار کی پابندی کریں اور جائز اسباب بھی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، جعلی عامل، تعویذ فروش اور غیب جاننے کے دعوے کرنے والے لوگ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن حقیقی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ خوف کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تو اسے ضرور اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ہر اس شخص تک پہنچائیں جو جادو کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اگر آج رات آپ کو اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگنے کا موقع ملے تو کیا آپ دنیا مانگیں گے یا اللہ کی حفاظت، ہدایت اور ایمان؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر، وسوسوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔